یقین کریں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے کہ اللہ نے ان کو بھائی دیے تھے، خان کو اللہ نے بہنیں دی. ان کے ہوتے ہوئے خان نے باہر نہیں آنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی نہیں کر سکتے اور جو کر سکتے ہیں ان کو بھی جگہ یا راستہ نہیں دیتے. وہ ایک پرائمری اسکول کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اس کا اس کی اس کے یہی باتیں کرتا ہے. علی امین خان کو ہٹانے کے لیے الزام تراشیاں کی گئی، اس کو سنے ہی نہیں خان نے. تو بھائی یہ حقیقت ہے، آپ کے پارٹی میں کوئی اور چندہ تو دیتا نہیں. جب تک معاملات علی امین خان گنڈاپور اور بیرسٹر گور کے ہاتھوں میں نہیں دیے جاتے، یہ پارٹی کا یہ رخ، یہ ڈائریکشن، یہ سمت درست ہونے والی نہیں. صوبائی حکومت جو ہے ایک ایسی حکومت ہے، 6 ماہ گزر گئے ابھی تک کبھی نہیں بنی ہے، کہ جہاں پہ وزارتیں جو ہیں کروڑوں میں بکے ہیں، اور جو وزیر کروڑوں دے کے وزیر بنے گا وہ پبلک کی سروس کے لیے تو نہیں آئے گا. نہ یہ کوئی عمران خان فورس کبھی بنے گی. یہ ٹرک کی وتی ہے، گرمیاں آ جائیں گی لیکن کوئی نہیں دیکھے گا کہ پاکستان تحریک انصاف خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد کی طرف کوئی مارچ کرے، اور بغیر مارچ کے خان باہر نہیں آنے والا ہے. گزشتہ 1.5 سالوں سے تو بہنوں کی رسائی ہے، اور آپ یقین کریں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے کہ اللہ نے ان کو بھائی دیے تھے، خان کو اللہ نے بہنیں دی ہے، اور تشبیہ وہی ہے. ان کے ہوتے ہوئے خان نے باہر نہیں آنا ہے. سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ خان کی پارٹی کی جو منتشر قوت ہے اس کو اثر نو زندہ کرے. یہ کام کوئی نہیں کر رہا ہے. آپ نے ممبر سازی کی کل کی وہ فنکشن دیکھا ہوگا، یعنی 200-250 لوگوں سے آپ نے پاکستان میں انقلاب لانا ہے، اور یہ پورے صوبے کی طاقت تھی. تمام MNA سینیٹرز ایم پی سب کو کہا گیا تھا اپنے لوگوں کو لاؤ. تو یہی اگر آپ کا آغاز ہی یہی ہے تو پھر آپ کا انجام تو دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی نہیں کر سکتے اور جو کر سکتے ہیں ان کو بھی جگہ یا راستہ نہیں دیتے. یعنی ایک اسلام آباد جو میرا خیال ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے 1/4 کے برابر ہیں، وہاں اگر ان کی حکومت آ بھی گئی تھی تو ہمیں بجائے اس کے کہ یہ اقدامات کرتے، ہمیں اس حکومت کو واپس حاصل کرنے کے لیے تگودو کرنی چاہیے تھی. ہم نے جو ہمارے پاس تھا وہ بھی گنوا دیا. پھر 9 مئی ہوا، آج تک لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ شہید ہو گئے، مر گئے، نقصان پہ نقصان اٹھایا ہے. علی امین خان جو ہیں اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے پارٹی نے. یہ واحد آدمی تھا، جب وزیر اعلیٰ بنا تو پوری پارٹی کی جو ہے تمام اخراجات. یہ بات میری خان کو بھی بری لگی. خان کو بتایا کہ مروت یہ کہہ رہے کہ علی امین خان، تو بھائی یہ حقیقت ہے. آپ کے پارٹی میں کوئی اور چندہ تو دیتا نہیں. جدھر بھی جلسے ہوئی ہے، ارب پتی لوگوں کے حلقوں میں جلسے ہوئی ہے، کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا. جلسوں کو کرسیوں تک جو خرچہ ہے، لوگوں کو لانے کے خرچے، گاڑیوں کے پیٹرول کے خرچے، یہ سارے وہ برداشت کرتا رہا. کوئی ایک ایسا ملا جو ڈی چوک تک 1,50,000 لوگوں کو پہنچائے، ماں سوائے علی امین کے جس نے پہنچائے، اور آپ نے اس کو خامخواہ میں انسرمونیسلی فارغ کیا. اس کے بعد آپ کس کو لائے؟ ایک ایسے آدمی کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیے جو ایک پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر نہیں بن سکتا ہے. وہ ایک پرائمری اسکول کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اس کا اس کی اس کے یہی باتیں کرتا ہے. یہ ان لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے. غیر تجربہ کار لوگ ہیں، اور جس طریقے یہ ابھی تک 6 ماہ میں کبھی نہیں بنا پائے. جب تک معاملات علی امین خان گنڈاپور اور بیرسٹر گور کے ہاتھوں میں نہیں دیے جاتے، یہ پارٹی کا یہ رخ، یہ ڈائریکشن، یہ سمت درست ہونے والی نہیں. دیکھیے، علی امین خان کو ہٹانے کے لیے الزام تراشیاں کی گئی، اس کو سنے ہی نہیں خان نے. 7 دن پہلے تو خان درست تھا جب ان کی ملاقات ہوئی. 7 دن بعد اچانک کیا ہو گیا؟ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا یہ الزام جو ہے لوگ لگا رہے ہیں، کون سا وزیر اعلیٰ ہے یہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے؟ یہ تو جناب 10 قدم آگے بڑھ گیا ہے. انہوں نے تو وہ بھی نہیں کیا جو علی امین خان کبھی لاہور میں جلسہ کرتا تھا، کبھی سنگجانی میں جلسہ کرتا تھا، کبھی اسلام آباد میں ڈی چوک میں آ جاتا تھا. کر کے دکھا دے تاکہ ہم بھی مان لیں کہ آپ نہیں ملے ہوئے ہیں. اور علی امین خان جو ہے اس نے جتنا اپنے دور میں پارٹی کے لیے کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے لیے کیا، ان کو جس انداز میں صلہ دیا گیا ہے اور جو صلہ مجھے دیا گیا ہے، یہ صلے یاد رکھنے کے بعد جب کوئی آگے آئندہ جائے گا تو سب سے پہلے اپنا سیاسی تحفظ ڈھونڈے گا. پہلے بات ہوگی. یہ اس طرح تو نہیں آپ کی مرضی ہے تو آپ کہتے ہیں جائیں جلوس کریں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ جناب کام ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کی ضرورت. اور آپ کو میں بتا دوں، اس میں خان بیچارے کا قصور نہیں ہے. خان کو جو مشورے دیے جاتے ہیں جیل میں، نہ ان کی سوشل میڈیا تک رسائی ہے، نہ ان کی ٹی وی تک رسائی ہے، نہ ان کی میڈیا تک اور پریس تک رسائی ہے.
تو لہٰذا وہی لوگ مخصوص لوگ آتے ہیں 1.5 سال سے ان کے کانوں میں بات ڈال دیتے ہیں. اب وہ کہاں سے ویریفائی کریں, کس سے ویریفائی کریں کہ یہ درست کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ پورا پاکستان خود دیکھ لیں, جب تک علی امین خان وزیر اعظم تھا پارٹی کہاں پہ کڑی تھی, اور آج کوئی بتا دے کوئی 2000 لوگوں کو اسلام آباد لا سکتا ہے؟ جب نہیں لا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا غلط فیصلہ تھا اور آپ نے پارٹی کو ڈیمیج کیا. میں نے کہا نا کہ خان کے معاملات, پارٹی کے معاملات درست کرنے ہیں تو علی امین خان کو واپس لانا ہوگا, اور وہ بھی اس کو ریکویسٹ کر کے. ضرورت آپ کو ہے, علی امین خان کو کیا ضرورت ہے؟